چینل امام عصر دعوت انسانیت کے ڈائریکٹر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نفیس حیدر صفوی صاحب قبلہ امریکہ سے براہ راست لائیو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر مولانا موصوف کی خدمت میں سلام عقیدت، سلام محبت پیش کرتا ہوں اور گزار ہوں اس سوال کے ساتھ کہ آغا علوم و معارف اہل بیت علیہ السلام کو دنیا والوں تک کیسے پہنچایا جائے آج کی اس زمانے میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفیس صاحب ایک رحمت کیجئے، آپ بہت کم پکچر میں آ رہے ہیں، فریم میں تھوڑا سا اس کو وہ کر دیجئے۔ بسم اللہ بہتر ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر محترم اور دیگر معزز علماء اکرام، بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس وقت سب جمع ہوئے ہیں کہ جب دنیا کو انسان کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت انسان کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مچھلی کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر رسالت میں دنیا والوں کے سوالات پر یہی تو فرمایا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو مچھلی پانی سے کرتی ہے۔ خالی محبت نہیں کہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، دور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے رہنمود پر، ان کے نقش قدم پر زندگی کو گزارنا انسان کو ترقی نہیں دیتا بلکہ انسانیت کو ترقی دیتا ہے۔ آج دنیا ان سے دور ہو کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاند پر تو انسان پہنچ گیا، لیکن اس پہنچنے والے نے کھوئی ہوئی بستیوں کو تو تلاش کر لیا۔ اس انسان نے اپنی محنتوں سے لیبارٹری میں دھماکے کرنے والے اور انسان کو کے پرخچے اڑانے والے، بڑی بڑی عمارتوں کو گرانے والے ابزار تو تیار کر لیے، لیکن انسانیت کی ترقی اہل بیت کے فقدان سے رک گئی۔ جہاں انسان نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دوری اختیار کی، نہ صرف وہ اپنا مذہب بھول گیا بلکہ خدا میں ہزاروں خدا تلاش کرنے لگا، نبیوں میں ہزاروں نبی تلاش کرنے لگا، انسانیت میں اپنے فائدے کو صرف تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ انسان اتنا دور ہو گیا، اتنا دور ہو گیا کہ وہ آباد بستیوں کو اجاڑنے لگا، وہ انسان لوگوں کے کھانے کو جو ہے جمع کرنے لگا، ان سے ان کا حق آب و غذا چھیننے لگا، ان سے ان کی روشنی میں بیٹھنے کی ایک سہولت کو چھیننے لگا۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے اقیم الصلاۃ و آتیت الزکاۃ، بارہا قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے معنی انسان صرف اتنا سمجھا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا کہ اقیم الصلاۃ سے مراد اللہ سے کنیکشن کا نام ہے اور آتیت الزکوٰۃ سے مراد بندوں سے کنیکشن کا نام ہے۔ کہ انسان یہ بھول گیا کہ اس کو اپنے دوسرے انسانی بھائی سے بھی، آج کا جو ماحول چل رہا ہے
اس ماحول میں انسانی اور غیر انسانی، اخلاقی اور غیر اخلاقی جنگ کو یہود و مسلمان کی جنگ بنا کر پیش کر دیا، مسلمان اور یہودیوں کی جنگ بنا کر پیش کر دیا، اور اس کے بعد دنیا دو دھڑوں میں بدل گئی۔ کچھ لوگ انسانیت کے نام پر غیر انسانی اور غیر اخلاقیت کو انجام دینے والے لوگوں کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں مظلوموں کے ساتھ ہو گئے، جبکہ اصل ظالم اور مظلوم موضوع ہونا چاہیے تھا کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کس پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارا وقت یہ طے کرنے کا نہیں ہے کہ جو ہے کون یہودی ہے اور کوئی مسلمان ہے۔ درد اس لیے اللہ نے بنایا ہے کہ جب بھی انسان کے اعضاء میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو منہ کے ذریعے ایک درد کی آواز اور آہ نکلتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانیت نے اب دوسرے انسان کو اپنا اعضائے بشر سمجھنا بند کر دیا ہے، کہ اگر وہ مسلم ہے تو وہ اعضائے بشر نہیں ہے، اگر وہ عیسائی ہے تو وہ اعضائے بشر نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لوگوں کو صرف بیسک سہولیتوں سے نہیں روکا گیا ہے، بلکہ ان کو جینا۔ ایک انسان کے پاس ہاسپٹل جو ہوتا ہے وہی تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ میں زخمی ہو گیا، شاید میری ایک امید کا نام ہاسپٹل ہے، وہاں لے جایا جائے اور وہاں پر بھی انسان کی اس امید کو توڑ دیا جائے کہ اگر یہاں بچ گئے تو وہاں مار دیے جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو زندگی گزری ہے، اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں گے تو بھوکوں کی صف میں اگر حسین بن نمیر بھی بیٹھا ہے تو سید سجاد خود کھانا لے کر پہنچ گئے اور یہ کہا کہ کل تو ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ اب اس زندگی کو دیکھ لے کہ تم لوگ بس ظالم اور مظلوم میں یہی فرق ہے۔ مظلوم درد کو سمجھتا ہے، ظالم درد کو سمجھتا ہی نہیں چاہتا ہے۔ آج انسانی برادری کو مل جل کر جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اہل بیت کے کردار اور ان کی سیرت کی ضرورت ہے۔ ہم جن لوگوں کے پاس منابر ہیں، ممبر ہیں، جن لوگوں کے پاس جو خطبات ہیں جمعہ ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جوڑیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ایسے حالات میں فضائل اور کمال کا کیا معنی ہے، اسی وقت تو فضائل اور کمال کا معنی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہ کر انسانیت سے باخبر ہو گئے تو پھر دنیا میں اس طریقے کے ظلم اور ظالم پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سب ایک ساتھ جمع ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے اس مسئلے کو حل فرما گئے کہ آج ہم چاہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، ایک کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کی نصر، آپ کی خدمت میں ہوتے، ہم بھی اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے راستوں کو کھولا ہوا ہے۔ آخری آواز جو انسانیت کے لگی، بالخصوص وہ آواز جو مسلمانوں کے لیے لگی اور شیعوں کے لیے خاص طور پر لگی، حل من ناصر ینصرنا کی آواز تھی، کہ جس نے ہمارے لیے کربلا کے راستے کھول دیے، کہ جس وقت بھی ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گویا ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، چونکہ مدد فزیکل مدد کا نام ہے اور نصرت جب چاہے ہدف حسین علیہ السلام میں آپ اور ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم انسانیت کو پہچانیں اور انسانیت کے کمال کو اہل بیت کی درسگاہ سے ہٹ کر انسان نہیں پہچان سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب مولانا، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت ہی نفیس بیان تھا آپ کا، شکریہ، ماشاء اللہ۔ شکریہ کہ اسلم بھائی کی یہ کوششیں اور ہمارے وفا صاحب کی یہ کاوشیں انشاءاللہ ایک دن ضرور رنگ لائیں گی، اور ہم سب اہل بیت علیہ السلام قرآن و سنت کے زیر سایہ اس پیغام امن کو، پیغام انسانیت کو پوری دنیا تک پہنچا پائیں گے انشاءاللہ۔ السعی منی والاتمام من اللہ، اور نستطيع ان نقول منا السعی منا والاتمام من اللہ۔
बस दुआ जज़ाक की अल्लाह। जरूरत है आप लोगों की। बिस्मिल्लाह جزاک मौलाना اللہ साहब। جزاک اللہ آغا ناظرین، یہ تو حجت الاسلام علیہ السلام مولانا سید نفیس حیدر تقوی صاحب قبلہ بہترین باتیں، بہترین گفتگو حالات حاضرہ پر آپ نے کی۔ پروردگار باقی اہل بیت علیہ السلام مولانا موصوف کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔